السنن الکبریٰ میں امام بہقی نے روایت نقل کی ہے، شعب الایمان کے اندر بھی اس کی تخریج فرمائی ہے، سند حسن کے ساتھ یہ روایت ہے۔ عثمان حاتمی کہتے ہیں میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، وہ ایک شخص کو کہہ رہے تھے کہ اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، انہیں تعلیم دو، کیونکہ بروز قیامت تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو کیا ادب سکھایا اور کیا تعلیم دی، اور اولاد سے پوچھا جائے گا کہ اس نے تیرے ساتھ یعنی اپنے والدین کے ساتھ کیا بھلائی کی ہے اور کتنی اطاعت اور فرمانبرداری کی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ والدین سے باقاعدہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے سوال ہوگا، اور اسی طرح اولاد سے والدین کے ساتھ بھلائی کے بارے میں، حسن سلوک کے بارے میں سوال ہوگا کہ آیا انہوں نے اس حوالے سے اللہ کے احکام پر عمل کیا اور اللہ کے حکم کو مانا یا کوتاہی یا غفلت برتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اور ہر ایک سے ان لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا جو اس کی نگرانی کے ماتحت ہیں۔ حاکم اپنی پوری رعایا پر نگران ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ آدمی اپنے اہل خانہ پر، اپنے گھر والوں پر نگران ہے، آدمی سے اپنے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر نگران ہے، عورت سے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ غلام اپنے آقا کے مال پر نگران ہے، غلام سے آقا کے مال کے بارے میں سوال ہوگا۔ تم میں سے ہر ایک نگران ہے، نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کی نگرانی اور نگہبانی کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا، پرسش ہوگی۔ متفق علیہ۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں معلوم ہوا کہ آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں بروز قیامت پوچھا جائے گا کہ آیا اس نے اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے راستے پر چلا کر انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی ہے جیسا کہ اللہ نے حکم دیا، یا کہ اس میں غفلت برتی ہے۔ اسی طرح عورت سے بروز قیامت سوال ہوگا کہ اس نے اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کے حوالہ سے جو ذمہ داری سونپی گئی اس کو نبھایا اور پورا کیا، اور گھر کی دیکھ بھال اور بچوں کی نگرانی اور ان کی تربیت اور ان کو اچھی باتیں سکھانا، اس حوالے سے اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے یا کوتاہی اور غفلت سے کام لیا ہے۔ اگر اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے تو اس نیک عمل کا صلہ ملے گا اللہ کی بارگاہ سے، اگر کوتاہی اور غفلت برتی ہے تو اس پر مواخذہ اور گرفت ہوگی، اس پر عذاب ہو سکتا ہے۔ تو قرآن پاک کی آیہ مبارکہ اور یہ حدیث مبارکہ، اور پھر جو رحمان کے بندے ہیں ان کا اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دست بدعا رہنا اپنی اولاد اور ازواج کے حوالہ سے، یہ ہم سے یہ آیات و احادیث مطالبہ کر رہی ہیں
کہ ہم اس حوالے سے اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، کیونکہ فی زمانہ اپنی ازواج اور اپنی اولاد کے حوالہ سے صرف اسی ذمہ داری کو پورا کیا جاتا ہے اور اسی کی فکر کی جاتی ہے کہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ مال جمع کیا جائے اور بہترین کوٹھی بنگلہ بنایا جائے، پلاٹ، دکانیں، جائیدادیں خرید کر ان کے نام انتقال کروا دی جائے اور بینک میں ان کے لیے کچھ پیسہ جمع کروا دیا جائے۔ دنیاوی سہولتوں اور آسائشوں کے حوالہ سے صرف کوشش ہی نہیں کی جاتی، پوری زندگی لگا دی جاتی ہے۔ لیکن جو اصل مقصد زندگی ہے، اطاعت کرنا، اطاعت کروانا، اطاعت کے راستے پر چلانا، ہدایت کے راستے پر چلنا اور چلانا، اس سے انتہا درجے کی غفلت برتی جاتی ہے کہ عوام تو عوام رہ گئے، خواص کی بھی اکثریت اپنے اس دینی فریضہ سے غافل ہے، جبکہ جو زمانے کے احوال ہیں ان کا پہلے کے مقابلے میں زیادہ تقاضا ہے کہ ہم سب اپنے بال بچوں کی تربیت اور نگہداشت اور تربیت اور تعلیم کے حوالے سے توجہ دیں، کہیں وہ اس معاشرے کی غلط روش میں بہہ نہ جائیں، یورپی کلچر کا حصہ نہ بن جائیں، سکول و کالج کی تعلیم انہیں بے راروی پہ نہ ڈال دے۔ اصل تعلیم نہیں، اصل جو عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہے اور ایک یورپی کلچر کا ذہن دیا جاتا ہے، اور دین کے مقابلے میں جو انگریزی تعلیم اور دیگر فنون کی اہمیت ذہنوں میں بٹھائی جاتی ہے، تو یہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ ورنہ نفس تعلیم میں جو تعلیم درست ہے، جس میں قرآن و سنت کی کسی نص کا انکار نہیں، فی نفس ہی تعلیم تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ تعلیم قرآن و سنت سے غافل کر دیتی ہے، ہدایت کے راستے سے ہٹا دیتی ہے، تو پھر وہ تعلیم ہاں ظاہر وہ کتنی ہی اچھی اور پرکشش اور کتنی ہی سہولتوں کا ذریعہ کیوں نہ ہو، وہ تعلیم انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ آپ دیکھیں سب انبیاء علیہ السلام اور ان کے سچے اصحاب اور متابعین، انہوں نے اپنے فکر کے ساتھ ساتھ اپنے ماتحتوں، اپنے بال بچوں اور اپنے ارد و گرد کے لوگوں کی فکر کی ہے اور ان کو ہدایت کے راستے پہ لانے کے لیے اپنی پوری قوتیں صرف کی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جانیں صرف کر دیتے ہیں، اپنی ساری قوتیں اور طاقتیں خرچ کر دیتے ہیں اللہ کی رضا پانے کے لیے۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ تو وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی جانیں، اپنی طاقتیں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنے وسائل لگا دیتے ہیں؟ تو اولین مصداق انبیاء علیہ السلام اور پھر ان کے سچے متابعین اور صحابہ کرام۔ آیت کا نزول اگرچہ خاص ہو لیکن حکم عام ہوتا ہے، تو تمام نیک اعمال میں انبیاء علیہ السلام اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رہنما ہیں اور آپ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ قرار دی گئی۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بعد کے لوگوں کے اندر کوئی کمال نیکی کا موجود ہو اور وہ انبیاء علیہ السلام کی ذات میں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کمال نہ ہو۔ تو بعض لوگ وہ ہیں جو اپنی جانیں لگا دیتے ہیں اللہ کی رضا پانے کے لیے۔ ان کی زندگی کا محور اور مرکز، ان کی ساری کوششوں
کا جو توجہ کا مرکز ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ تو اللہ کی رضا حصول کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی جانوں کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے بال بچوں کی فکر کریں اور اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں۔